اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف یہ مکی سورت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان آیات کا جو شان نزول ہے، اس سورت کے اندر جو واقعہ مذکور ہے اس کا جو شان نزول یہ اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص پس منظر میں کوئی خاص واقعہ، کوئی سوال یا کوئی ایسی چیز رونما ہوئی ہوتی ہے جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیات کو یا صورت وغیرہ کو نازل کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو خاص واقعہ کسی آیت یا صورت کے اترنے کا سبب بنتا ہو اس کا شان نزول کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کے مطابق جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر تبلیغ کی اور اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، کفار مکہ نے اپنے چیک کرنے کے لیے دو بندوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان سے کہا کہ وہاں پر جاؤ اور وہاں پہ جو اہل کتاب یہودی علماء ہیں ان سے پوچھ کر آؤ کہ یہ ایک شخص جو ہمارے یہاں پہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، آیا یہ رسالت کا دعویٰ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کل کہ مکہ کے جو لوگ تھے یہ اپنے آپ کو جاہل شمار کرتے تھے اس معاملے میں، اور کہتے کہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن مدینہ کے یہودی اور عیسائی علماء کو یہ جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے، کہتے تھے یہ اہل کتاب لوگ ہیں، ان کے پاس کتاب ہے تو یہ صاحب علم ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جب ان کو یہ معاملہ پیش آیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعویٰ کیا نبوت کا، انہوں نے اس دعویٰ نبوت کو پرکھنے کے لیے دو بندوں کو بھیجا کہ آپ تم لوگ جاؤ اور یہودی علماء سے اس بارے میں سوال کر کے آؤ کہ یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آیا یہ نبوت کا دعویٰ صحیح کر رہا ہے یا نہیں۔ تو وہ گئے تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ آپ اس سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کریں، جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کریں۔ اگر تو اس نے اس کے صحیح جواب دے دیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح دعویٰ نبوت صحیح کر رہا ہے، اور اگر اس نے ان کے جواب جو ہے وہ صحیح نہ دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ نبوت میں غلط ہے۔ انہوں نے سوال بھی کیا اور ساتھ میں جواب بھی بتلا دی کہ یہ ان کے جواب ہوں، اگر تو اس کے مطابق جواب ہوں تو وہ دعویٰ نبوت ان کا ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو ان کا دعویٰ نبوت غلط ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ ہے۔ پہلا سوال تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا، ہم سے پوچھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ آپ ان سے یہ سوال کریں، پہلا سوال یہ کریں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روح کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ واقعہ اپنی طرف سے تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیں کہ روح یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے، تو ان کا یہ سمجھ لیں کہ یہ نبوت کا جھوٹا مدعی ہے۔ دوسرا ہم نے کہا کہ ان سے یہ سوال کیجیے کہ غار والے لوگ کون تھے، غار والے لوگوں کا قصہ کیا ہے۔ انہوں نے قصہ بھی بتا دیا کہ یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ ان سے بھی یہ سوال کریں کہ یہ غار والوں کا قصہ کیا ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جس نے مشرق و مغرب تک حکومت کی۔ کہتے ہیں انہوں نے اس کا جواب بھی بتا دیا۔ بہرحال انہوں نے یہ تین سوال بتایا، ان سے کہا کہ یہ سوال آپ کریں، اگر تو ان کے جواب درست ہوئے جیسے کہ ہم نے تمہیں بتایا تو پھر وہ شخص اپنے دعوی نبوت میں بالکل درست ہے۔ ایک سوال تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا۔ اب یہاں پر ان کا جواب جیسا کہ تھا، ان کا کہ روح کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے اس کی تفصیل کو بتا ہی نہیں سکتا، تو اگر تو جواب اس کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے، تو جواب ان کے منشا کے مطابق تھا، کیونکہ قرآن پاک میں صرف کہا گیا کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی، جس کی کیفیت یا ماہیت، اس کے اجزاء ترکیبی وہ کچھ بھی نہیں بیان کی، بس یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور انسان کو تھوڑا سا علم دیا کہ وہ اس کو نہیں جان سکتا۔ دوسرے سوال کا تعلق جو ہے وہ اس سورت کے ساتھ ہے۔ اس سورت کے اندر جو واقعہ ہے، اس سورت کا نام بھی الکہف ہے، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، تو اس میں ان غار والوں کا تذکرہ ہے، ان غار والوں کے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا واقعہ میں بتا دیتا ہوں تفصیل سے۔
اس میں ہوا یوں تھا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ تھا. اس کے دور میں چند لوگ جو ہے وہ دین عیسائیت پر ایمان لے آئے تھے. وہ شرک سے طائب ہو چکے تھے. ان کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے ان کو کرنا چاہا. تو وہ انہوں نے مظالم سے بچنے کے لیے، ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم اپنے عقائد کا اور اپنے ایمان کا اور اپنے نظریات کا ہمیں اگر پتہ چل گیا ہمارے بادشاہ کو تو وہ ہمیں سزا وغیرہ دے گا. اور ہمیں تو انہوں نے اس سزا وغیرہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ غار میں پناہ لی. ایک غار میں چلے گئے. تو غار میں جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ 309 سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا اور وہ غار میں وہاں پر سوئے رہے. 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا. تو جب وہ بیدار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے بھوک محسوس کی. تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا، ان کا کہ جاؤ بازار وغیرہ سے، شہر وغیرہ میں جاؤ اور کوئی کھانا وغیرہ لے کر آؤ. اب وہ شخص جب آیا بازار میں تو اس نے کسی دکان والے سے کھانا مانگا. 309 سال کے بعد جب اس نے کرنسی اس کے پاس جو تھی، جو پیسے اس کے پاس تھے وہ 300 سال پرانے تھے، اب وہ چلنا بند ہو چکے تھے. لیکن جب اس نے وہ کرنسی دکھائی تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں. معاملہ کھل گیا، بادشاہ تک پہنچا. بادشاہ اس وقت تک جو ہے وہ بدل چکا تھا. پہلے جو مشرک بادشاہ تھا اس کی جگہ ایک وہ ایسا بادشاہ تھا جو ایمان لا چکا تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، صاحب ایمان. بات بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ان سب کو بلایا، بہت عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، ان کا خوب اکرام کیا. اس کے بعد جب وہ سب فوت ہو گئے، وہ جو 7 بندے تھے غار میں جنہوں نے پناہ لی، جب فوت ہو گئے تو ان کی جگہ پہ مسجد کو بنایا ان کی یادگار کے لیے. یہ مسجد بنانے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو یہ غار والوں کا قصہ تھا. انہوں نے بھی بتلایا. یہ کیا کہتے ہیں بائبل کے اندر بھی یہ 7 سلیپرز کے نام سے یہ واقعہ موجود ہے کہ 7 سونے والے، یعنی وہ آدمی جو 300 سال تک، 7 وہ آدمی جو 300 سال تک سوئے رہے. تو ان کا واقعہ اس صورت میں بھی اسی کو بیان کیا. اچھا، اس صورت کی ایک خصوصی اہمیت جو ہے وہ حدیث میں یہ مذکور ہے کہ جمعے والے دن اس شخص کو پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سورۃ الکہف کو جمعے والے دن پڑھنے والا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو علماء کرام اور بزرگان دین جو ہے وہ اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے کہ وہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی انزل جس نے، انزل نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا اور نہیں بنایا اس کتاب میں، نہیں بنایا اس کتاب کے لیے عوجا کوئی ٹیڑھا پن. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب کو، ولم یجعل لہ عوجا اور نہیں بنایا اس کتاب کے لیے کوئی ٹیڑھا پن. یہ لفظی معنی ہے کہ نہیں بنایا. جعل یجعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا. اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو مطلب اس کا یوں بنے گا، ولم یجعل لہ عوجا اور نہیں رکھا اس میں کوئی ٹیڑھا پن، نہیں رکھا اس میں کوئی ٹیڑھا پن. قیماً جو بالکل سیدھی ہے، جو بالکل سیدھی ہے. لینذر بأسا شدیدا تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت عذاب سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات وہ ایمان والے، یعملون الصالحات جو اچھے کام کرتے ہیں. ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے ان ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات جو اچھے کام کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری دے؟ ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. اجرن
بدلہ حسنن اچھا، ان لہم کہ ان کے لیے اجرن حسنا اچھا بدلہ ہے۔ یہاں پر پچھلی آیت میں جو پہلی آیت میں کہا کہ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے، اس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، یعنی قرآن پاک کی یہ خصوصیت بیان کی جا رہی کہ اس کے احکام میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بالکل سیدھے سیدھے واضح احکامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ کوئی ایسی مشکل فلاسفرس کی جو پہیلیاں یا ان کی جو نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں واضح سیدھے سیدھے احکامات ہیں، انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہیں، تو انسان کو ان پہ عمل کرنا اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اسی طرح کی کمی ہے کہ جو اس کو جو اس کو عیب دار بنائے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس میں بالکل سیدھی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے اتارنے کا، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے اپنی طرف سے، ویبشر المؤمنین، اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے۔ کون سا ایمان والے، ان کی صفات جانتے ہیں، الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک کام کرتے ہیں، ان لہم اجر حسنا، کس بات کی خوشخبری دے، ان لہم اجر حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ یہ جو پچھلی ہم نے کل آیت پڑھی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یہ اسی کی وضاحت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈرایا جائے، اور ماننے والوں کو آخرت کی خوشخبری دی جائے۔ تو اس خوشخبری کا کیا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے، ان لہم اجر حسن، کہ ایمان والوں کی خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ ما کسی نہ فیہ ابدا، ما کسی نہ رہیں گے وہ، فیہ اس اجر میں، ابدا ہمیشہ کے لیے۔ اس اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو بدلہ ملے گا، جو صلہ ملے گا، اس صلے میں ان کو جنت ملے گی۔ تو ما کسی نہ فیہ، اس بدلے میں، اور بدلہ کیا ہے، جنت، مرادی طور پہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے جنت میں، ما کسی نہ فیہ ابدا، رہیں گے اس جنت میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرائے الذین ان لوگوں کو بھی، قالوا جنہوں نے یہ کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا۔ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے۔ یہود کا بھی عقیدہ یہ تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس قرآن پاک کے نزول کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، نہ صرف کفار مکہ کو دعوت اسلام دینا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف قائل کرنا تھا، بلکہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ تھے ان کو بھی راہ راست پر لانا، اور ان کے غلط اور جو کفریہ عقائد، شرکیہ عقائد تھے ان کی تغلید کرنا، اور ان کو توحید کی دعوت دینا، اور ان کو ان کے غلط عقائد کی وجہ سے برے انجام سے ڈرانا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں شامل تھا۔ اسی کا تذکرہ ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ ڈرائے ان کو بھی، قالوا جنہوں نے یہ کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے، پیچھے ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کے بالکل شروع میں پڑھا تھا کہ بخت نصر نے ان کو جو ہے وہ جب ان کے اوپر حملہ کیا بنی اسرائیل کے اندر، یہ بیت المقدس کے اندر فلسطین کا جو علاقہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے، جہاں پر یہ آباد تھے، تو اس نے بخت نصر نے یہاں پر حملہ کیا اور ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے انجیل کے جو نسخے وغیرہ تھے وہ بھی سارے کے سارے جلا دیے، تو وہ ساری انجیل ان کو پھر لے گیا ادھر۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام جو تھے، انہوں نے عصر نو انجیل کی جو ہے وہ املا کروائی تھی، انجیل نہیں، تورات کے نسخے بھی بخت نصر نے جلا دیے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ واپس بابل کے جو بادشاہ نے ان کو رہائی دلوائی تھی اور واپس ان کو جو فلسطین ارض مقدس میں ان کو آگے آباد کیا تھا، تو یہاں پر آنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے عصر نو دوبارہ سے جو تورات کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی تورات تھی
وہ دوبارہ املا کروائی تھی، لکھوائی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ ان کو بڑا وہ اعزاز دیتے تھے، بڑی ان کی قدر کرتے تھے، اور اس قدر میں ان کے ساتھ محبت اور عقیدت میں غلوف کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی کہنا شروع کر دیا۔ نصارہ کا تو مشہور ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ دونوں جو گروہ ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس بھی اس بارے میں من علم، کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے پاس کوئی علم ہے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جیسے عیسائی کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ یعنی ایسا وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی قرآن پاک میں، نہ ان کی کسی بھی مذہبی کتاب میں ایسی کوئی دلیل، نہ کوئی ایسی بات بتائی ہی نہیں ان کو، نہ ہی کسی نبی نے ان کو یہ بات بتلائی، اور نہ ہی خود ان لوگوں نے اس حوالے سے کوئی دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ان کے پاس اس کے بارے میں حتمی اور یقینی علم نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ ہی ان کے باپ داداؤں کے پاس، پہلے جو اس نظریے پر چلے آ رہے ہیں ان کے پاس بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، بس اپنی طرف سے ایک گمان ہے اور اپنے گمان کی پیروی ہے۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے، کبرت کلمتن بہت بڑی بات ہے، یہ لفظی معنی تو اس کا یہی ہے، لیکن میں اپنی سیاق و سباق کی وجہ سے اور اس کا محاورے کو اگر دیکھا جائے اس کا مطلب یہ بڑی سنگین بات ہے، اس کا محاورت ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یعنی وہ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی سنگین بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کوئی چھوٹی موٹی ہوتا ہے انسان نا کہ چھوٹے کوئی گناہ کوئی ہر کسی بات کوئی ایسی بات کرتے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یہ اللہ کے بارے میں بہت ہی سنگین بات ہے، یہ اللہ کے عجز کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہر طرح کے عیوب اور ہر طرح کے عجز سے پاک ہے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہہ رہے وہ الا کذبا، مگر جھوٹ، نہیں کہہ رہے وہ مگر جھوٹ، یعنی ان کا یہ کہنا صرف جھوٹ ہی ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، فَلَعَلَّكَ، پس شاید آپ، باخع نفسک، ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو، فَلَعَلَّكَ، پس شاید آپ، باخع نفسک، ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، علی آثارہم، ان کے پیچھے یا ان کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہ لائے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر، اسفن، تعصف کی وجہ سے، یہ اسفن کا تعلق باخع نفسک کے ساتھ ہے کہ شاید آپ اسفن، افسوس کی وجہ سے، باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال، شاید آپ افسوس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، علی آثارہم، ان کی وجہ سے کہ یہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر وقت ایک کڑھن میں ہوتے تھے، اور ان کو یہ چیز بڑی جو ہے وہ بے چین کیے دیتی تھی کہ کفار مکہ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ان معاملات کو جانتے تھے، جنت کو بھی جانتے تھے، جہنم کو بھی جانتے تھے، جہنم کا عذاب دیکھ رکھا تھا، اور وہ یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کس مقام پر جائے گا، اور اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ پیش آئے گا، اور اس کو کن سزاؤں کا اور کن تکالیف کا اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت بے چین رہتے تھے، اور ایک کڑن رہتی تھی اللہ کے نبی کے دل میں کہ جو کفار باوجود ہے کہ آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ کو ایذا بھی پہنچاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت سے، اپنی رحمت
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور جو طبعیت تھی اس سے مجبور ہو کر ان کے لیے کرتے رہتے تھے، ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مان جائیں، ہر اعتبار سے، باوجود ہے کہ مسلسل وہ ذلیل کرتے تھے، مسلسل جو ہے وہ تنگ کرتے تھے، اظہار آسانی کرتے تھے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، آوازیں کستے تھے، راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے بھی تنگ کرتے تھے۔ سارے روایات کے اندر واقعات ملتے ہیں جو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تنگ کرنے کے لیے حربیں آزماتے تھے۔ ان سب کے باوجود ان کے ایمان نہ لانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اسی چیز کی تسلی دی گئی، مطلب یہ کہ اللہ کا فرمایا گیا کہ آپ تو ایسا ہے کہ وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ افسوس کی وجہ سے قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں اور آپ اپنی جان کا ضیاع کر ڈالیں۔ یہ ان کی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہر وقت کی ایک پریشانی جو ان کو لاحق اور دامنگیر رہتی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ایسی فکر کرنے کی ضرورت نہ، آپ کو ایسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا تو وہ اپنے لیے لائے گا، جو نقصان اٹھائے گا تو وہ اپنا ہی خود نقصان کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، اسفاً افسوس کی وجہ سے، علی آثارہم ان کے پیچھے، علی آثارہم ان کے پیچھے مطلب ان کی وجہ سے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے جعلنا بنایا ما ان چیزوں کو علی الارض جو زمین پر ہیں، بے شک ہم نے بنایا ما ان چیزوں کو علی الارض جو زمین پر ہیں، زینۃ لہا زمین کی زینت کے لیے، بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زمین کی زینت کے لیے بنایا، زمین کی زینت کے لیے پیدا کیا، کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زمین کی زینت بنایا، تاکہ ہم لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا کی زندگی، زیب و زینت اور اس میں نظر آنے والی تمام چیزیں، متاع، اس کے جو فوائد اور اس کے ساری لذات وغیرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کیوں بنائی یہ زمین کی زینت کے لیے، اور اس لیے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آزمائیں اس دنیا کے اندر انسانوں کو بھیج کر کہ انسان کون سا انسان ایسا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے کام کرتے ہیں، اور آگے پھر اس کا انجام بھی بیان کریں کہ ابھی تو یہ زیب و زینت والی دنیا نظر آ رہی ہے، خوبصورت مناظر والی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک دن کیا ہونے والا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم لجاعلون البتہ بنانے والے ہیں، ما علیہا جو کچھ اس کے اوپر ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو کچھ جو ان کے اوپر ہے، جو زمین کے اوپر ہے، کیا بنانے والے ہیں؟ صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنانے والے ہیں ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن، صعیداً جرزا، چٹیل میدان۔ یہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے احوال ہے۔ ایک منٹ صبر کیجیے۔ جی، اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم ایک دن وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم
البتہ بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے، اس کو کیا بنانے والے ہیں؟ سعیدن جرزا، ایک چٹیل میدان۔ یہ اس میں قیامت کا احوال ہے اس میں، کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا اور سب کچھ فنا تہس نہس ہو جائے گا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی زمین کے اوپر میدان حشر قائم ہوگا اور اس کو زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اس سب کو ملیامیٹ کر کے بالکل برابر کر دیا جائے گا۔ زمین بالکل ایک ہموار سطح بن جائے گی، اس کے اوپر کوئی پہاڑ، کوئی عمارت، کوئی گھر، کوئی کچھ نہیں ہوگا، خالی ایک چٹیل میدان ہوگا۔ تو یہ اسی چیز کا ذکر ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ بے شک ہم زمین کو ایک دن چٹیل میدان بنانے والے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو یہ سمجھتا ہے، اس میں خطاب ہے، ہاں اس میں اللہ کے نبی کو خطاب نہیں بلکہ عمومی خطاب ہے۔ ام حسبت، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار والے اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ ام حسبتا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار والے اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ اچھا، جب کفار مکہ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چلا نا تو انہوں نے اس چیز کو بڑا مطلب تعجب کے ساتھ اس چیز کو سنا، اور یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ 309 سال تک جو ہے وہ انسان غار میں سوئے رہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیدار ہوئے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی نا تو ان کو یہ بات بڑی عجیب و غریب لگی، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تعجب کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تعجب کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم اس غار والوں کو بہت عجیب و غریب بات سمجھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عجیب و غریب ہیں اور شان والی ہیں، لیکن کفار مکہ اس بات کو جو ہے وہ بڑا عجیب سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ یہ تو اتنی عجیب بات نہیں ہے، بے شک اگر اللہ تعالیٰ کی دیگر نشانیوں کو بھی مد نظر رکھا جائے اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے تو اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات اور اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال ان کے اللہ تعالیٰ کے دیگر عجائبات، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر پیچیدہ ایک نظام رکھا، یہ ساری کی ساری نشانیاں یہ تو اس سے بھی بڑھ کر عجیب ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر ان سب تخلیقات کو چھوڑ کر ان کے لیے جو عجیب بات لگی تو وہ کیا لگی کہ جی چند انسان غار میں 300 سال تک سوئے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شک غار والے رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی، فقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا کر، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور وہیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، وہیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے کے بارے میں، رشدا، رہنمائی، وہیئ لنا، اور مہیا کر لنا، ہمیں، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، رہنمائی، یعنی اس میں تذکرہ ہے کہ جب چند نوجوان تھے انہوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب، ایک تو ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما، اور دوسرا یہ ہمارا جو معاملہ ہے اس میں ہماری رہنمائی فرما کہ ہم اس میں آگے مزید کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پھر کیا کیا،